لوگ نعمت پا کر اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں اور آزمائش میں دل شکستہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بندے کے لیے جو بھی رویے ہیں کہ اگر نعمت سے نوازے جائیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اگر آپ اچھے حالات میں ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ ذی وقار سامنے کرام، جو شخص بھی ایک محکم اور استوار موقف پر قائم نہیں، وہ بدلتے حالات کی رو میں تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے، خوشحالی پر اتراتا ہے اور گردشی ایام میں، حوادثی زمانہ میں، نا امیدی کی تاریکی میں ڈوب جانا بے موقف انسان کا شیوا ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ جبل راسل کی طرح ہوتے ہیں اور وہ سب آندھیوں سے نہیں ہلتے۔ ذی وقار صاحب کرام، مایوس کن حالات میں ایک بندے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج اس عظیم کردار کی کچھ نہ کچھ وضاحت کریں گے کہ مایوس کن حالات میں ایک بندے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اس بات کی وضاحت کریں گے کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح مایوسی کے مضر اثرات کیا کیا ہیں، اور ہم مایوسی کیسے دور کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنی عبودیت اور بندگی کے لیے معرض وجود میں لایا ہے، اور موت و حیات کی تخلیق، موت اور زندگی کی تخلیق، یہ نظام باری تعالیٰ نے اس لیے مقرر کی ہے تاکہ وہ آزمائیں، ظاہر فرمائیں کہ کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے، کون اس کے امتحانات اور ابتلاءات میں کامیاب و سرخرو ہوتا ہے، اور کون ناکام نامراد ہوتا ہے۔ ذی وقار صاحب کرام، انسانی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی و غم کا سنگم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو خوشی و غم کا سنگم بنایا ہے، یعنی کہ مجموعہ بنایا ہے۔ یہ مجمع بحرین ہے، انسان کی زندگی ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ غم ہے۔ اس زندگی میں امید و بیم، طمع و خوف، ڈر اندیشہ، دکھ سکھ، قلق و راحت اور نشیب و فراز کا لامتناہی سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اس دنیا میں حلاوت ایمان سے آشنا افراد سکھ دکھ کے سارے لمحات کو خندہ پیشانی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ مسرت و شادمانی کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور حسن و ملال کے موقع پر صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس دولت ایمان کی شیرینی سے محروم اشخاص خوشی کے لحظات سے تو خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن غم کا ناگوار سایہ جب ان کی زندگی پر پڑتا ہے تو تلملا اٹھتے ہیں، بے صبرے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لب ناشکر گزار زندگی سے نالانی اور پریشانی کے گلے شکوے رقص گناہ ہو جاتے ہیں۔ وقتی مصیبت پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یاس و قنوط کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی وسعت رحمت سے نا امید ہو کر آخرت کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کو بھی موت سے بدتر اور جہنم زار بنا لیتے ہیں۔